الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا على مولانا سيدنا محمد محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر. واجب الاحترام عزت و تکریم مسند اسٹیج پہ تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت، واجب الاحترام احباب محفل، حاضرین محفل، معززین علاقہ، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دعا ہے کہ خالق لم یزل مالک اعظ و سما آج کی عرس پاک کی تقریب باسعید کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارا ذکر کرنا، ذکر سننا، صحب مزار کی مزار پہ حاضر ہونا، دعا ہے کہ خالق لم یزل ان اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج جس بزرگ کامل کی عرس پاک کی تقریب باسعید کے اندر ہم سب حاضر ہوئے، مرد کلندر استاد الحفظاء الحاج استاد حافظ احمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سالانہ عرس مبارک. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب مزار کے فیوز و برکات کے اندر، ان کے روحانیت کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے. ان کے علم کا فیض، ان کے خلق کا فیض اللہ تمام متعلقین کو، تمام متوسلین کو اللہ عطا فرمائے. استاد الحفظاء اہل تصوف بھی ہیں، اہل عشق بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں. ان کی علمی خدمات اور ان کا جوہر اور ان کی برکتیں اہل زمانہ کو نصیب ہوئی ہیں. سبحان اللہ. ان کا فیض چاروں جانب کا توفیق الہ پھیلا ہے. وہ صاحب تصوف بھی تھے،
صاحب عشق بھی تھے۔ میرے رب کا جو وعدہ ہے اہل صفا کے ساتھ، اہل وفا کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ بعد از وصال بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے ذکر کو اللہ بقا عطا کرتا ہے۔ ان کا ذکر، ان کی فکر، ان کا نام اللہ زمانے سے مٹنے نہیں دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور نے اہل ذکر کی فضیلت کچھ یوں بیان فرمائے، اہل تصوف اور اہل عشق کی پہچان حضور نے کچھ یوں بیان فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کرنے والے لوگ ہوں، جن کے قلوب ذکر کریں، وہ چاہے سر زمین ہوں یا تاہ زمین ہوں، فرمایا کہ وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ اور جو ذکر سے غافل ہو جائیں تو فرمایا کہ وہ سر زمین ہوں یا تاہ زمین، فرمایا کہ انہیں زندگی کی لذت اور زندگی کا حسن نصیب نہیں ہو سکتا۔ آپ پڑھیں حدیث مشکات کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔ فرمایا کہ جو اہل ذاکرین ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی مثال زندہ لوگوں جیسی ہے، ان کی مثال زندگی جیسی ہے، اور جو ذکر نہ کریں ان کی مثال مردہ جیسی ہے۔ تو محدثین کی ایک آراء کے مطابق اس حدیث کی شرح پہ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور ذکر سے مراد نبی رحمت کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام کا پڑھنا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ چونکہ اہل عشق بھی ہیں، اہل تصوف بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ ان کی شخصیت پہ وہ واضح ہے کہ وہ جو ذکر کرنے والے ہیں، چاہے قرآن کی تلاوت سے ہو، قرآن پڑھانے کی صورت پہ ہو، تو فرمایا کہ وہ لوگ زندہ ہیں، ان کے قلوب زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر سورۃ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ حیات طیبہ عطا فرمائے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، تو جب وہ اس دار فانی کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کی روحیں بدرا نہیں ہوتی، گمراہ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں نیک روحوں کو لے کے جاتے ہیں، نیک روحوں کو لے کے اللہ کے فرشتے لے کے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر حضور کا وہ فرمان حدیث بخاری کے ذریعے امت تک پہنچا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے پروٹوکول کے ساتھ نیک روحوں کو اللہ کی بارگاہ تک لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مالک نیک روحیں ہیں، عمل والے روحیں ہیں، صاحب علم اور صاحب حکمت روحیں آئیں، اہل تصوف اور اہل عشق کے روحیں آئیں، تو مالک ان کے ساتھ کیا سلوک فرمانا؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد ان روحوں کو جوار رحمت کے اندر مقام خاص نصیب کر دیا جائے۔ آپ پڑھیں سورۃ الفجر کی تفسیر سے تو فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہ الفاظ ہیں۔ تو فرمایا کہ مرنے کے بعد ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، جس طرح جیوے کے زندگی کے اندر ہر بندے کا اپنا نصیب ہے، مرنے کے بعد بھی یہی نصیب ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ ایسی خاص روحیں ہوتی ہیں جنہیں مقام علیین کی بہاریں نصیب ہوتی ہیں، قرب خاص جوار رحمت کے اندر مقام خاص نصیب ہوتا ہے، اور کچھ شقی روحیں ہیں، بد نصیب روحیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر تو مقدر مل گیا، رزق بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی، مال و متاع بھی مل گیا، تو دنیا کے اندر جو ان کا حصہ تھا وہ مل گیا۔ تو
تو فرمایا کہ آخرت کے اندر ان لوگوں کو مقام رحمت، مقام خاص نصیب ہوتا ہے جن لوگوں کا تعلق اللہ اور اللہ کے نبی کی ذات سے جڑا رہ جائے۔ تو یہ کلام مجید کے ذریعے سے اہل ذاکرین کی جو عزت و تکریم ہے، آپ قرآن پڑھیں تو کسی اور مقام پہ ارشاد فرمائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں، جو لوگ سوال کرتے ہیں اور علم کے جو طالب ہوں اور جو دین سمجھنے والے ہوں، جاننے والے ہوں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر وہ سوال کریں تو کسی اللہ والے سے اہل ذاکرین کی خدمت میں جا کے سوال کریں۔ تو مفسرین نے یہاں اہل قرآن کی یہاں پہ انہوں نے یہ قول دیا ہے کہ اہل ذاکرین کون ہیں؟ اہل قرآن۔ اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی فکر اور تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ جو اہل قرآن ہو وہ اہل ذاکر ہے، اہل ذاکرین میں سے ہے۔ تو قبلہ حافظ جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے آستان پہ آج ہم سب حاضر ہوئے، یہ اہل ذاکرین میں سے ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، اور ان کے بارے میں معروف، انہ دے بارے معروف اے ہے کہ جب عوام کے اندر اور جب یہ لوگوں کے ہجوم کے اندر ہوتے تب بھی ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری اور ساری ہوتی۔ تو یہ ان کی عادت کا ایک خاص پہلو تھا، اور اللہ نے انہیں یہ خاص مقام عطا فرمایا۔ اور حضور کا وہ فرمان کتنا خوبصورت، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کی جنت بھی امید کرتی ہے اور مشتاق ہوتی ہے، آرزو کرتی ہے کہ کاش یہ 4 لوگ میرا مقدر بن جائیں۔ یہ 4 لوگ، اب جنت کا ہر شخص طالب ہے، تو عمل اس لیے کیے جا رہے ہیں، سجدے ہوں، صدقے ہوں، اس لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی جنت بھی قبلہ حضور والا 4 بندیاں دے واسطے اللہ دی بارگاہ عرض کردے کہ مالک میں بھی ان کی تمنا رکھتی ہوں، میں بھی مشتاق ہوں، میں بھی آرزو مند ہوں، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے اندر ان لوگوں کا مسکن ہو۔ ان 4 لوگوں میں سے ایک شخص طالع القرآن، حضور نے ارشاد فرمایا جیڑا قرآن پڑھدا ہو سی ان دے واسطے اللہ دی جنت بھی ناز کریں دے ہو سی۔ عرض کرنے سے کہ مالک یہ مہمان میرا بن جائے، طالع القرآن، قرآن جو پڑھتا ہو۔ اب یہاں سے اگر حدیث کا دوسرا رخ لیں، اور محدثین کی ویسے آرام ایسی جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ یار جو قرآن پڑھتا ہو اون دے واسطے تا اللہ دی جنت مان کرے، مشتاق ہوئے تے آرزو کرے اللہ دی بارگاہ کہ مالک یہ جڑا قرآن پڑھن والا صاحب قرآن ہے یہ میری جنت دے اندر، تیری جنت دے اندر آپ ہوئے، تے یارو جڑا قرآن دے اوتے رہ کے زندگی بسر کرے اور جڑا قرآن مجھے نو پڑھیندا ہوئے اوندا مقام کتنا بلند ہو سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ارشاد فرمایا کہ 4 خوش نصیب لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص طالع القرآن جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن پڑھانے والا ہوگا۔ اسی طرح حضور کا وہ فرمان ابھی گفتگو کے اندر حضور کے فرمان کو بیان کیا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھے اور قرآن کی تعلیم آگے بھی پہنچا دے۔ تو سارے تو چنگا بندہ وہ ہے جڑا قرآن پڑھتا ہو رہے اور قرآن کا جو ابلاغ اور قرآن کی جو تعلیم کا جو ابلاغ بندوں تک پیش کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عادت پہ حضور بڑے خوش ہوتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہم پہ اپنے صحاب کو بھیجتے تو حضور ارشاد فرماتے کہ میاں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہیں، ویسے تو بڑے بڑے واقعات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ہم حضور کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور وہ حدیث بخاری سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے مجھے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کا چند چڑھا تو حضور نے مجھے یاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود دل چاہتا ہے کہ تو ہمیں قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، تو وہ حضور کی خدمت نازاں کے اندر حاضر ہوئے تو قرآن پڑھنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں سورۃ النساء کی تلاوت میں نے شروع کی، اور جب میں اس آیت پہ پہنچا نا کہ فَقَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ بس رک میں
تو حضور کا حکم تھا، حکم پہلے ملا تو میں پڑھنے لگ گیا، پھر حکم ملا تو میں رک گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں رکا نا، جرت نہ تھی اور اتنی ہمت نہیں بند رہی تھی کہ میں اکھ چاہ کے تے اکھ بھر کے حضور دی ذات کو دیکھ گنا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا تو سامنے چہرے بددعا اور حضور کی چشمان نبوت میں آنسو آ گئے جب میں اس آیت پہ پہنچا۔ تو آیت کا مفہوم بڑا واضح ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت پہ شاہد ہوگا، اور دہاڑے قیامت جن میں ساری امتیں، سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اسی طرح انفرادی طور پہ انڈیویجول ہر امت اپنے نبی کے سامنے بھی ہوگی، اور ہر امت کی جو وکالت اور جو ان کے جو دلائل ہیں اور ان کا جو موقف ہے وہ نبیوں کے ذمہ ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ تو اس مقام پہ جب پہنچے نا صحابی رسول، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ بن گئی۔ تو یہاں سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ حضور قرآن سنا کرتے تھے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کرتے تھے، اور قرآن کے یہ آداب بھی بتائے جا رہے ہیں، یہ قرآن سنن دے طریقے اور آداب بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ادب کے ساتھ سنا جائے، خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو قرآن سننے والوں کے لیے لازم ہے ادب کے دائرے میں بھی رہ کے قرآن کو سنیں اور عاجزی اور انکساری کی بھی کیفیت بنا لے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سنا کرتے، قرآن سے اس طرح حضور کا پیار تھا، چونکہ وہ صاحب قرآن بھی ہیں، جو معرفت اللہ نے انہیں عطا فرمائی اپنے کلام کی، جو معرفت میرے رب نے اپنے کلام کی انہیں معرفت عطا فرمائے۔ بندہ دنیا کے اندر جتنا بھی علم حاصل کر لے، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت جو آپ کے حصے میں آئے وہ کسی اور کو نہیں نصیب ہو سکتے۔ آپ پڑھیں 7واں سپارہ پہلی آیت، اسی حضور کی معرفت کی حقیقت کو بیان فرمایا گیا۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا کہ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ میاں تسا کیا جان دے وے، اللہ نے اپنے نبی کو مقام کیا عطا فرمایا، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اللہ نے اپنی بھی معرفت اپنے نبی کو عطا فرمائی، نالے اپنے کلام حجت بھی معرفت عطا فرما چھوڑی، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام اور اس شان کے مالک ٹھہرے کہ اللہ نے اپنے بھی معرفت عطا فرمائے اور اپنے کلام کی بھی، قرآن مجید کی بھی معرفت عطا فرمائے۔ تو یہ ہے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، جو علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور حضور کا یہ شوق اور حضور کا یہ ذوق، کثرت سے حضور قرآن سنا کرتے تھے۔ اسی طرح میں اپنے مضمون کو تھوڑا وسیع واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شان ہے اور قرآن کے صدقے سے بندوں کو یہ مقام ملا ہے۔ قبلہ حافظ جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انفرادی طور پر انہیں جو مقام ملا ہے تو وہ قرآن کی برکتیں ہیں، ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے اور قرآن پڑھتے رہے، اور قرآن کے احکام کے مطابق، مطلب دو باتیں ہیں، قرآن پڑھنا تے قرآن نو پڑھانا۔ یہ حفاظ بیٹھے ہیں، اس مسئلے کو یہ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ قرآن پڑھنا یہ بھی افضل، قرآن پڑھانا یہ بھی افضل، لیکن قبلہ حافظ جی سرکار کی جو سیرت کا پہلو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ احکام قرآن پہ رہ کے انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلو توجہ سے سماعت فرمائیں، قرآن پڑھیں سعادت، قرآن